جی، تو اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر چوتھا روز ہے، دھرنا جاری ہے۔ آج یہ بھی خبر آئی اسلام آباد سے کہ پی ٹی آئی کے 7 پارلیمنٹیرینز سمیت کوئی 55 لوگوں پر انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں کہ آپ اسلام آباد کے ریڈ زون میں احتجاج کیوں کر رہے ہیں۔ ادھر ہم جانتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی ایک پریشانی ہے، ٹریفک وہاں پہ درم بھرم ہے، سوابی انٹرچینج ہو یا دیگر اضلاع ہوں، رپورٹس آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے کارکنان نے وہاں پہ وہ متحرک ہیں اور وہاں پہ بھی دھرنے دیے جا رہے ہیں۔ تو پشاور چلتے ہیں، پہلے افتخار شیرازی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں پشاور میں۔ علی اکبر، بتائیے گا کیا حالات ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے صوبے کے اندر؟ ایک گورنمنٹ ہے، اس پر الزام ہے کہ خود ہی وہ شہریوں کو تکلیف میں ڈال رہی ہے۔ جلیان صاحب، ایگزیکٹلی گزشتہ 3-4 دن سے یہی صورتحال ہے اور لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت ہے، تو پھر یہاں کے لوگوں کو مشکلات کیوں جو ہے پیدا کی جا رہی ہے۔ گزشتہ 3 دن سے جو موٹر وے ہے وہ سوابی کے مقام پر اور اٹک جو ہے وہاں سے ٹریفک بالکل بند ہے، اور کل سے جو ہے وہ جی ٹی روڈ کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ آج بھی جی ٹی روڈ جو تھا وہ کوئی 6-7 گھنٹوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہے، لوگوں نے باہر جانا ہوتا ہے، ایئرپورٹوں تک رسائی نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 3 دن سے مسلسل خیبر پختونخوا وہاں سے اس کا کٹ اپ ہو گیا ہے، پورے جو ملک ہے یعنی پنجاب اور سندھ سے، بلوچستان سے، اور جو افغانستان کا راستہ تھا وہ پہلے ہی بند ہو گیا تھا۔ تو اس صورتحال کے بعد اب یہاں پر وہ جو شیخ اردنوش کی ڈیمانڈ سپلائی کا ایشو جو ہے وہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے، اور آج سے شیخ اردنوش کی قیمتیں بھی زیادہ جو ہے وہ ہونے لگی ہے۔ تو انتہائی تکلیف میں ہے لوگ، اور جو ہے بالخصوص جو پشاور کے لوگ ہیں تو وہ بھی اس سے دوچار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مریضوں کو بھی جو ہے اسلام آباد کے اسپتالوں تک لے جانا مشکل ہو گیا ہے۔ تو یہ صورتحال 3 دن سے جاری ہے۔ علی اکبر، یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں، ہم جانتے ہیں یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں، لیکن پریشر کس پہ ڈل رہا ہے یہاں پر؟ کیونکہ کیا مطلب خیبر پختونخوا کے عوام کو تکلیف دینے سے وفاق کے رویے پر کوئی فرق پڑے گا آپ کی نظر میں؟ جی، یہ بات ہم نے پوچھی ہے ان سے بھی، اور یہاں کے لوگ بھی، آپ کو سوشل میڈیا پر نظر آ رہا ہوگا کہ لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں اور ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن جب یہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ موقف ہے کہ جو ہے ہمارا احتجاج ہے، اور ہمارے پاس یہی آپشنز ہے کہ ہم جو ہے مطلب کم از کم اٹک سے اس سائڈ پہ تو کر سکتے ہیں، دوسرا کہ جہاں جہاں اسلام آباد میں بھی ہو سکتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ اب جو ہے آج جو اجلاس ہوا ہے تو اس میں جو ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب ہے تو اس کے بیان کا جائزہ لیا گیا ہے، اور ذرائع نے کہا ہے کہ اس کے بعد صورتحال مزید گمبھیر ہو رہی ہے، اور اب جو تجویز یہ بھی دی گئی ہے کہ اس کے بعد اب تو صرف موٹر وے اور جی ٹی روڈ بند ہے، تو یہ جو احتجاج ہے تو وہ آگے اضلاع کی سطح تک بھی لے کے جایا جائے۔ تو ان کے جو سوچ ہے، جو خیال ہے، جو موقف ہے ان کا، تو ان کا ہے کہ لوگ جو ہے تکلیف میں ہوں گے تو وہ خان کی رہائی کا مطالبہ کریں گے اور ان کا ساتھ دیں گے۔ ان کا موقف یہی ہے۔ بہت خوب، مطلب کہ میرے پاس ایک کلہاڑی ہے لیکن ہینڈل تھوڑا سا چھوٹا ہے، تو میں صرف اپنے پیر پہ ہی مار سکتا ہوں، آپ کے پیر پہ نہیں۔ شیرازی صاحب، یہ تھوڑا بتائیے گا کہ دیکھیں، میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے عمران خان صاحب کی جو صحت ہے وہ ایک بہت ہی ایموشنل ایشو ہے، جس طرح کی ہم دیکھ رہے ہیں جو جذباتی مناظر ان کے لوگوں کے، وہ بات چلے سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن یہ جو ری ایکشن ہے جیسے خیبر پختونخوا میں ہے، یہ اگر کوئی معاملات کہیں پہ ٹھیک ہو رہے تھے تو یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو نظر آ رہا ہے نا۔ اتنی دفعہ احتجاج کر کے دیکھ لیا، اس سے کوئی کہیں پہ بہتری نہیں آئی، نہ اگلوں کو آپ نے انگیج کیا، تو یہ فیصلے جو ہے یہ کہاں پہ ہو رہے ہیں؟ کون اس کو ڈائریکٹ کر رہا ہے کہ ہمیں یہ سب کرنا ہے؟ دیکھیں، تحریک انصاف کے اندر ایک ڈویژن تو ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ایک دھڑا جو گفتگو انگیجمنٹ کے اوپر بلیو کرتا ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ مناسب وقت کا انتظار کیا جائے، بیانے کے اندر اداروں کو ہدف تنقید نہ بنایا جائے، اس سے تلخیاں اور زیادہ بڑھ رہی ہیں اور ان کے لیے سپیس شرنک ہو رہی ہے۔
اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ پچھلے عرصے میں کچھ ارکان پارلیمان جن میں دونوں ایوانوں کے قاعدے سے اختلاف تھے ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. اور کتنے لوگ ہیں جو پارلیمان کا حصہ باقی نہیں رہے, اس وقت تو روپوشی کی حالت میں ہیں. تو میرا خیال میں ایک دھڑا تو وہ ہے کہ جو چاہتا ہے کہ تصادم کی طرف نہ جائے, لیکن دوسرا جس کو شاید سہیل آفریدی اور کچھ ان کے ساتھ دیگر رفقا ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں, اور ان کا خیال یہ ہے کہ ماضی میں بھی گویا کہ وہ 26 نومبر ہو یا اس سے پہلے جتنے احتجاج کیے گئے یا تو وہ راستے میں روک لیے گئے یا پھر وہ پیسفلی ڈسپرس ہو گئے, اور اس وقت انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ شاید یہ احتجاج ختم کر دیے جائیں تو تحریک انصاف کے لیے, ان کے بانی کے لیے کوئی ریلیف مل سکتا ہے. لیکن وہ دھرنے, وہ احتجاج ختم ہوئے, اس کے بعد بجائے ریلیف ملنے کے مقدمات کی تعداد بڑھ گئی. تو میں جو پہلے بات کر رہا تھا کہ اس وقت اعتماد تو دونوں طرف سے ختم ہو چکے ایک دوسرے کے اوپر, تو اب تحریک انصاف یہ امپریشن بھی دے رہی ہے عوام کو کہ پیسفل پروٹیسٹ کا رائٹ تو ان سے چھین چکا ہے. حالات یہ ہیں کہ پارلیمان کے اندر اگر ان کے منتخب نمائندے ایک پیسفل پروٹیسٹ کرنا چاہیں تو ان کو نہیں کرنے دیا جا رہا. اس کے مقابلے میں جب ان کی حکومت تھی اور پی ڈی ایم کے لوگ سپریم کورٹ کے باہر ڈنڈا بردار جلوس لے کے گئے تھے, دفعہ 144 کا نفاذ تھا, لیکن اس وقت ریاست کچھ بھی نہیں کر سکی. تو ان کا خیال یہ ہے کہ اب اپنے صوبے میں جہاں سپیس اویلیبل ہے کم از کم وہاں پہ شہری زندگی تو ضرور متاثر ہوگی, لیکن لوگوں کے تھوڑے سے جذبات کو اور زیادہ بھڑکایا جا سکتا ہے کہ اس وقت جو جبر ہو رہا ہے اس کے خلاف سڑکوں پہ نکلنے کے علاوہ اور کوئی آپشن باقی چھوڑا نہیں گیا. عدالتیں تو وہ ہیں ان کے خیال میں کہ جو پچھلے 1 سال سے بار بار وہاں پہ جانے کے باوجود ان کی درخواستوں کو نہیں سنا جا رہا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے عرصے میں سلمان اکرم راجہ 15 لوگوں کی ٹیم لے کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملنے کی کوشش کرتے رہے, بٹ وہ بیکار ثابت ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ روڈوں پہ آنا, لوگوں کو باہر نکالنا, شاید اس سے ایک پریشر بلڈ اپ ہوگا جس کے نتیجے میں کوئی تھوڑی بہت آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں, ورنہ تو ان کے خلاف مقدمات کی تعداد بھی بڑھتی رہے گی اور کسی قسم کی ریلیف کی کوئی توقع بھی ان کو نظر نہیں آ رہا, ورنہ واک اوور ہے. اگر مشکلات لوگوں کے لیے بھی بڑھ رہی ہیں, مجھے تو لگ رہا ہے کہ عمران خان کے لیے بھی بڑھ رہی ہیں. مطلب یہ اس طرح سب کے لیے بڑھ رہی ہیں نا یار, سب کے لیے بڑھ رہی ہیں. آپ نے پچھلے 4-5 دن میں اسٹاک مارکیٹ کا بھی حال اگر دیکھا ہے تو ملینز اینڈ بلینز ہیو بین وائپڈ آؤٹ. تو اچھی سچویشن تو کسی کے لیے نہیں ہے. جہاں تک شیرازی صاحب اور شاہد صاحب, علی اکبر بہت شکریہ آپ دونوں کا. جہاں تک نے ابھی بات کی نا عدالتوں کی, تو میں آپ کو یہ بھی یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ اکتوبر 2019 میں جب میاں نواز شریف کی طبیعت خراب تھی, اس کی اسی طرح کی رپورٹیں آ رہی تھیں, تو اس وقت ایک تو ظاہر ہے کہ ان کے اپنے ڈاکٹر کا وہ تو ہم نے بات کی ہے, لیکن اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی شاید اطہر منیلا صاحب نے گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ پھر ایک گارنٹی دیں. اس وقت گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ نہیں ان کو کچھ نہیں ہوگا, یہ بالکل صحیح ہو جائیں گے. تو کہا کیا لکھ کے دیں کہ اگر نہیں ہوتا, اگر خدا نہ خواستہ کوئی مزید خرابی آتی ہے تو پھر آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے. دیکھیں اس وقت میرا نہیں خیال عدالتیں کچھ آزاد تھیں, میں بھی یہی کہنے والا اور ہماری ریاست, اور یہ جو اس وقت جو 1 پیج اتنا چل رہا ہے نا, اس وقت 3-4 پیج تھوڑی گنجائش تھی کہیں پہ, اور اس وقت میرا خیال ہے یہ بھی طے ہو چکا تھا کہ ان کو باہر جانے دینا ہے. تو سیٹنگ چل گئی تھی اس وقت, تو اس لیے اس وقت تو کوئی سیٹنگ نہیں نظر. اس وقت اگر سیٹنگ ہو بھی رہی ہے تو اس کو بگاڑنے والے بہت ہیں. تو بہرحال ہم ایک بریک لیں گے, واپس آئیں گے تو آپ کو لے کے چلیں گے امریکہ اور بات کریں گے نکھل گپتا کی, جن کے بارے میں خیال ہے کہ انہیں را کے ایجنٹ نے ہائر کیا تھا فار ٹارگٹ کلنگ.